नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन हम बात करेंगे सीसीडी यानी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के बारे में। ये वो महकमा है जो जराइम के खात्मे के लिए सरगर्म अमल है। इस हवाले से हम बात करेंगे। कुछ सवालात हैं कि सीसीडी का दायरा इख्तियार क्या है, सीसीडी के काम करने का तरीक़ाकार क्या होगा, ये इदारा किस तरह जराइम के खात्मे के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। इस हवाले से हम तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है हसन अख्तर गोरचानी साहब ने, आप साबिक आईजी हैं, और इसके अलावा नासिर अब्बास चौहान साहब ने, आप माहिर कानून हैं। नासिर अब्बास चौहान साहब, ये एक नया इदारा जो पंजाब पुलिस के अंदर बनाया गया है, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, ज़रा तफसीलात बताएं, इसका तारफ़ कराएं कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट क्या है, इसका दायरा इख्तियार क्या है और इसकी तंजीम क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सर फॉर हैविंग मी। ये क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है, इसका बेसिकली दायरा इख्तियार ये होगा कि आपने पहले नाम सुन रखा होगा हमारे यहाँ CIA पुलिस की। जी, ये पुलिस CIA की जो है वो अपग्रेडेशन है। उनको पहले जो है वो फंड का इशू था, थाने के बिल्डिंग्स का इशू था, ठीक है, और उसके बाद मैन पावर का इशू था। अब इन सारे इश्यूज को कर्ब करके, उनके कंट्रोल करके अब ये CCD बनाई गई है। ठीक है, CCD जो है ना वो हर डिस्ट्रिक्ट में हुआ करेगी, और डिस्ट्रिक्ट में जो उसका हेड होगा वो एक DSP लेवल का एक ठीक है, अफसर जो है वो उसको हेड करेगा, और ठीक है। रीजन में एक जो है वो SSP लेवल का अफसर जो है वो जी। उसको हेड करेगा। सही, और इसमें जो काम करना है वो ये होगा कि अगवा बराए तवान है, ठीक है, उसके बाद डकैती विद मर्डर है, सही, डकैती है, उसके बाद अगर कोई चोरी है, रॉबरी है, तो वो सही। 60 लाख से ऊपर होगी तो वो इसके दायरे इख्तियार में आएगी। ठीक है, और मर्डर के हवाले से जो है वो स्पेशली जो आपने शूटर का लफ्ज एक सुन रखा है, क्योंकि जी। ये जो है ना 5 जिले हैं पंजाब में सही, जहाँ पे ये बहुत ज्यादा प्रवेल करता है, जिसमें ठीक आप है। लाहौर नंबर 1 है, सेकंड नंबर पे मंडी बहाउद्दीन है, जी जी, सरगोदा है, उसके बाद गुजरांवाला है और गुजरात है। यहाँ पे जो है ना वो एक नया ट्रेंड जो है वो शुरू किया गया कि बंदा जो है वो उम्रा करने के लिए चला जाता है, सही, पीछे से जो है वो उसको शूटर को हायर किया जाता है, जो शूटर उसको शूट कर देता है, और वो आके उसका जनाजा भी पढ़ रहा होता है, सही, पुल खानी में बैठ रहा होता है, वो ताज़ियत भी कर रहा होता है, वो पैसे भी भेज रहा होता है, वो ये सारी चीजें कर रहा होता है। सही, तो सही, इसके हवाले से जो है वो इसको मुकम्मल बाइख्तियार एक इदारा बनाया गया है कि ये जो इस तरह के जराइम होंगे जो, और दूसरी बात रही कि जो हैबिचुअल लोग होंगे जी, जो इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे, उनके खिलाफ जो है वो CCD काम कर रही है। सही, और CCD जो है वो उसके बाद ये है कि उनका इनकाउंटर आप जो है वो उन लोगों का डायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि उनका इनकाउंटर होगा, और इनकाउंटर जो है मावराए अदालत जो है वो कत्ल आप उसको कह सकते हैं कि वो इस तरह से ये चीजें जो है वो प्रिवेल करेंगी। सही, अब इसके बाद जो है वो आपने ये देखा है कि अभी सेंस ऑफ टेरर, बेसिकली तो एक सोसाइटी में सेंस ऑफ टेरर देनी होती है, सही, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये उससे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि आपकी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट और आपकी अदलिया के ऊपर जो है वो ये सब बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सही। चलें, इसी हवाले से हम मायराना राय लेते हैं हसन अख्तर गोरचानी साहब ने। हसन अख्तर गोरचानी साहब, जैसे यहाँ पे CCD का क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का पंजाब पुलिस के अंदर जिक्र हो रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह के इदारे को जो कि CIA को अपडेट करके बनाया गया है, इसकी कारकर्दगी बेहतर रहेगी और ये जराइम के कंट्रोल में अपना अहम किरदार अदा कर सकेगा? ये अलवी साहब, मुझे लगता है अभी आजकल वज़ीर आला पंजाब को बहुत से लोग उल्टे सीधे मशवरे दे रहे हैं। ये एक ट्रेंड जब हम कॉलेज में पढ़ते थे किसी ज़माने में मुस्तफ़ा खर साहब का ने शुरू कराया था कि उन्होंने जराइम पेशा लोगों के ख़िलाफ़ एक ज़बरदस्त कैंपेन चलवाई, जिससे वक्ती तौर पे पंजाब में अमन और अमान में काफ़ी बेहतरी आई। गो उसमें उस वक्त मावराए अदालत कत्ल नहीं होते थे, ये एक फ़र्क था। सही। अभी जो CCD का ये डिपार्टमेंट बना है, तो मुझे ज़ाती तौर पे तो इस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि एक तो इसमें ख़दशा है कि मावराए अदालत कत्ल होंगे, सही, क्योंकि डेटरेंस फैलाने के लिए तो चलें ठीक है, डेटरेंस तो फैलेगी, जराइम पेशा लोग डिस्करेज होंगे, डरेंगे, अंडरग्राउंड चले जाएंगे। लेकिन देखिए जी, बात यह है कि अगर आप 10 मुजरिम हैं और 10 को आप मार देते हैं और उनमें एक भी बेगुनाह मारा जाए, तो मेरा ख्याल है उससे बेहतर है कि वो 9 छूट जाएं लेकिन एक बेगुनाह कत्ल नहीं होना चाहिए। सही।
تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو یہ چانس ہے کہ ماورائے عدالت قتل اس میں ہوں گے، تو میں سمجھتا ہوں وہ ٹرینڈ کو اچھا نہیں ہے، اس پہ مجھے تحفظات ہیں۔ جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے۔ اچھا ناصر عباس صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کرائم کنٹرول کرنا پنجاب میں کتنا ضروری ہے؟ جس رفتار سے کرائم بڑھ رہا ہے تو کیا ضروری ہے کہ پنجاب پولیس کو سٹرینگتھن کیا جائے، اس کو بہتر کیا جائے، اختیارات بہتر کیے جائے تاکہ پنجاب میں کرائم کو کنٹرول کیا جا سکے؟ سر میں جان کی امان پاؤں تو میں گزارش یہ کروں گا کہ اگر یہ کام اتنا ہی اچھا ہے اور اس کام کرنے کی اتنی ضرورت ہے تو یہ کچے سے کیوں نہیں شروع کیا گیا؟ صحیح۔ یہ ڈپارٹمنٹ کی ضرورت ہے کچے میں، راجن پور میں، ڈی جی خان میں، مظفر گڑھ میں۔ گرجانی صاحب کا وہ آبائی علاقہ بھی ہے، گرجانی صاحب کو میرے سے بہتر پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں۔ ایک میرے پاس ابھی ایک کیس چل رہا ہے، وہاں پہ دن دہاڑے جو ہے وہ لوگوں اس کا ڈالا جو ہے انہوں نے جو آگے اس کے جو ہے سار کی قیمت پنجاب میں سب سے بڑی ہے، ڈالا انہوں نے چلا دیا، لوگوں کو گولیاں مار دی، 4 5 6 قتل ایک گھر کے کر دیے۔ ضرورت یہ ہے کہ آپ کو ڈپارٹمنٹ بنانے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ پنجاب پولیس کے اوپر اتنی انویسٹمنٹ کریں اور ان کو اتنا اسٹرینتھن کریں اور پروسیکیوشن کے اوپر دھیان دیں، اور ہماری عدلیہ جو ہے اس کو بھی اپنی ذمہ داری کو پہچاننا چاہیے، نہ کہ وہ ربر اسٹیمپ بن کے بیٹھ جائے کہ جی یہاں پہ قتل عام ہوتی رہے۔ میں اس بات کے بالکل حق میں ہوں کہ جرائم جو ہے اس کو روکنا چاہیے، جرائم کنٹرول ہوں گے تو آپ کا جو معاشرہ ہے وہ ہر طرح کی ترقی کرے گا، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے جیسے صاحب نے فرمایا کہ کسی ناجائز جو ہے وہ ایک بھی قتل نہیں ہونا چاہیے، اور یہ کل کلاں یہ اجرتی قاتل یہ نہ بن جائیں، یہ خدشہ جو ہے نا سب سے پہلے اس چیز کو دیکھنا چاہیے۔ اور اگر یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کام کرنا ہے تو بڑے بڑے گینگسٹر جو آپ کے بیٹھے ہیں، جو باہر بیٹھے ہیں، باہر بیٹھ کے وہ مرڈر بھی کروا رہے ہیں، ہاں، لیکن سی سی ڈی کی طرف سے تو یہی کہا جا رہا ہے نا کہ جو خطرناک جرائم میں ملوث لوگ ہیں ان کا خاتمہ ضروری ہے تاکہ معاشرے میں امن آ سکے۔ الوی صاحب ابھی تک وہ نظر نہیں آیا، ابھی تک جو لوگ قتل ہو جن لوگوں کا بھی انکاؤنٹر ہو رہا ہے، وہ زبان جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں 70 سال سے کہ وہ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے قتل ہو گئے یا وہ مارے گئے، وہ زبان بھی تبدیل نہیں ہو سکی، اور اگر اس کو ہم نے کرنا ہے تو پہلے بڑوں سے شروع کیا جائے۔ یہ جو چوری ڈکیٹی والا جو معاملہ ہے ان کو لوگوں کو آپ مار کے یہ ڈیٹرنس اس طرح سے نہیں ہوگی۔ آپ نے اگر کام کرنا ہے تو پھر نیت بھی ہماری یہی ہونی چاہیے کہ ہمیں کام کرنا ہے، اور وہ کچے سے میں تو بلکہ میری تجویز ہے وزیر اعلیٰ سے بھی اور سہیل ظفر چٹھا صاحب سے بھی، یہ کام جو ہے وہ سب سے پہلے کچے سے شروع ہونا چاہیے، جہاں پہ یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں کی اماج گاہ بنی ہوئی ہے، اور وہاں پہ جہاں پہ کرائم کی ریشو جو ہے وہ 100% ہے۔ صحیح۔ اچھا حسن اختر گورچانی صاحب، آپ کی کیا تجاویز ہیں کہ کس طرح پولیس ریفارم کی جائے تاکہ معاشرے کے اندر امن امان ہو اور جو یہ کرمینلز ہیں ان سے جان چھٹ سکے اور معاشرے میں امن ہو؟ حسن اختر گورچانی صاحب کو شاید میری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ جی میں سن رہا ہوں آپ کی آواز۔ پلیز جی کنٹینیو کیجیے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اصلاح کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ نئے سے نئے ڈپارٹمنٹ کھولتے جائیں۔ صحیح۔ دیکھیے یہ سب موجود ہیں، اگر دہشت گردی کو ختم کرنا ہے تو سی ٹی ڈی موجود ہے، صحیح۔ اگر جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف کارروائی کرنی ہے تو سی آئی اے کا ایک ڈپارٹمنٹ موجود ہے۔ سی آئی اے کو ہی اپڈیٹ کیا گیا ہے سر، یہ سی آئی اے کو ہی اپڈیٹ کیا گیا ہے۔ نہیں جی نہیں، سی آئی اے کا یہ وہ نہیں تھا مینڈیٹ جو اس کو اب دے دیا گیا، اس کو تو ہر دنیا جہان کا وہ کھاتا ان کے ذمہ لگا دیا گیا ہے۔ صحیح۔ اور مطلب کوئی بہت سارے ہیڈز ہیں جس میں مرضی یہ جا کے اس کو کاگنیزنس لے لیں۔ صحیح۔ سر مجھے بتائیے کہ اس کا فرق کیا پڑا ہے؟ کل ہمارے مظفر گڑھ ضلع سے 180 بھینسیں سنا ہے کہ وہ ڈاکو آ کے تو وہ لے گئے ہیں، ہاں کے لے گئے۔ سر 260 جی کل ویسے 180 کا ٹکر چل رہا تھا۔ صحیح۔ تو وہ میں بالکل ناصر صاحب کی بات سے ایگری کروں گا کہ ایکشن کو اسٹرانگ اسٹرکٹ ایکشن لینا ہے تو پھر وہ جہاں اس کی ضرورت ہے جیسے کچے کے علاقے ہیں تو وہاں سے شروع کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہاں مطلب کوئی یہ آپ کے بھی علم میں ہمارے علم میں بھی ہے کہ ناجائز پرچے بھی ہو جاتے ہیں۔ جی بالکل، ہاں ظاہر ہو جاتے ہیں، وہ تو ایسا ہی ہے، یہ تو پھر عدالتیں اسی لیے آگے بیٹھی ہیں کہ وہ سچ اور جھوٹ کو نکار سکیں۔ جی ہاں، اب دیکھیں نا کہ میں باثر بندہ ہوں تو میں نے اپنے مخالفوں پہ چوری ڈکیٹی کے جھوٹے پرچے کرائے ہوئے ہیں،
تو ایسے لوگ بھی ہیں جن کے خلاف 10 چوریوں کے یا ڈکیٹیوں کے پرچے ہیں. صحیح. تو اب تو وہ سی سی ڈی والے لسٹ اٹھائیں گے, اچھا یار اس بندے کے خلاف 10 کیسز ہیں ڈکیٹی کے, چلو جی اس کو پکڑ لو. صحیح. اور پھر خدشہ یہ بھی ہوتا ہے, ڈر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا ماورائے عدالت قتل نہ ہو جائے. صحیح. تو مجھے بتائیں کہ اگر وہ جھوٹے سچے کیسز تو کئیوں کے خلاف بن سکتے ہیں. ظاہر بات ہے, وہ تو چلتا رہتا ہے. بالکل ٹھیک ہے آپ کے. ناصر عباس صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ابھی سی سی ڈی نے ڈالا کلچر کے خاتمے کے لیے کاروائیاں شروع کی ہیں, تو کیا یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ جو معاشرے کے اندر اس طرح ہیجان پیدا کرنے والے لوگ ہیں, دہشت گردی کے ذریعے لوگوں کو وہ اپنی طرف راغب کرنے والے لوگ ہیں, ان کے خلاف کاروائیاں کرنا تو ایک جائز بات ہے؟ سر بالکل جائز بات ہے, بالکل ٹھیک بات ہے, یہ ہونا چاہیے. یہ ہمارے آپ بھی لاہور کے باسی ہیں, میں بھی لاہور کا باسی ہوں, بلکہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم لاہور کے باسی ہیں, ورنہ ہم کوئی خوشی سے لاہور میں کے باسی نہیں ہیں. آپ نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ کس طرح سے لوگ جو ہے وہ دندناتے پھرتے ہیں, ڈالا کلچر, بندوقیں, پیچھے گارڈ بٹھائے ہوئے ہیں, ایک جو ہے وہ اپنی ہیجمنی قائم کرنے کے لیے. یہ جتنی بھی کاروائیاں ہیں یہ ہم اس کو سراہتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک بات ہے. منشیات کا وہ دھندا آپ دیکھیں کہ ہمارے جتنے تعلیمی ادارے ہیں جی وہ برباد ہو کے رہ گئے ہیں. ان کے آس پاس اس کے اندر رہنے والے گارڈز, اس میں مالی, یہ سارے کام اس کے تھرو ہو رہے ہیں. میں نے جو ہے وہ ہمارے نوٹس میں ہے کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ چیزیں کرنی بہت ضروری ہیں, لیکن ہمارا موقف سب کا یہی ہے کہ آپ یہ کریں, اگر کسی نے غلط کیا ہے تو اس کو پکڑیں اور اس کو عدالت کے حوالے کریں, اس کو عدالت جزا اور سزا عدالت مقرر کرے. یہ نہ ہو کہ آپ اس کا ماورائے عدالت جو ہے وہ قتل کر کے یہ کہیں کہ جی وہ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہم مخبری کے لیے لے کے جا رہے تھے تو وہ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے جو ہے وہ اس کو وہ ہلاک ہو گیا. صحیح. تو ہم اس چیز کو جو ہے وہ صرف کنڈیم کر رہے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. باقی جرائم پیشہ افراد چلیں, اگر اس طرح کے خدشات نہ ہو تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ سی سی ڈی ایک مثالی ادارہ ہے اور اس کا قیام جو ہے وہ جرائم پیشہ جو افراد ہیں ان کے خاتمے کے لیے ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, بالکل ہونا چاہیے. صحیح. اچھا حسن اختر گورچانی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہی سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ اگر جو خدشات کی بات آپ کر رہے ہیں وہ نہ ہو, ایک قانونی طریقے کے مطابق سب کاروائیاں کی جائیں, تو پھر تو اس قسم کے ادارے کی اشد ضرورت ہے تاکہ معاشرے سے جرائم کا خاتمہ ہو سکے. جی بہت اچھا ہوگا اگر دیکھیں یہ اس طرح غنڈہ گردی ختم کرتے ہیں, ڈالا کلچر ختم کرتے ہیں, یہ جو گن مین, پرائیویٹ گن مین لوگ لے کے پھرتے رہتے ہیں, جی اگر تو اس حد تک ہے تو بالکل ہونا چاہیے. میں اتفاق کرتا ہوں, اس کو سیکنڈ کروں گا. صحیح. لیکن میرا بھی خدشہ جو ہے نا وہ صرف ماورائے عدالت قتل کا جو یہ خدشہ ہوتا ہے نا, یہ ڈر ہوتا ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے. صحیح. لیکن کہا جا رہا ہے کہ سہیل ظفر چٹھا صاحب جو ہے وہ بڑے اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور بڑے نیک نیتی سے سی سی ڈی کو لے کے آگے آئے ہیں, تو یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ سی سی ڈی جو ہے یہ ایک بہترین ادارہ ہوگا اور پنجاب سے جرائم کے خاتمے میں کوئی اہم کردار ادا کر سکتا ہے. جی وہ تو صحیح ہے, وہ تو نیک نیتی سے کریں گے. اب پنجاب میں آپ دیکھیں کوئی 42 کے قریب ضلع ہیں جی, اور پتہ نہیں کتنی تحصیلیں ہیں. جی 100 سے زیادہ تحصیلیں ہیں. 100 سے زیادہ. جی, اور آپ دیکھیں نیچے جو عملہ بیٹھا ہے تو کیا وہ سب اسی نیک نیتی سے کام کرے گا؟ کیا وہ اپنے الٹیریئر موٹیوز کے لیے کوئی غلط کام بیچ میں نہیں کر جائیں گے؟ جہاں 6 کام صحیح کریں گے تو وہاں 2 کام وہ اپنے الٹیریئر موٹیوز کے لیے غلط بھی کر سکتے ہیں. ہاں یہ تو خیر پھر آپ ہر ادارے میں ہے, پنجاب پولیس میں ہے, باقی صوبوں کی بھی پولیس میں اس طرح کے تو واقعات سے بھری پڑی ہے سب تمام. یہ پولیس ہی نہیں, باقی دوسرے بھی گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں اس طرح کے مسائل چلتے ہیں. دیکھیں نا, ہم نے دیکھیں مجھے جو خدشہ ہے, جو میں نے سنا ہوا ہے, جو مجھے جو ڈر ہے جی, وہ ریومرز یہی ہیں, سنی سنائی باتیں یہی ہیں کہ جی یہ لوگ جرائم پیشہ عناصر کو لے کے تو ان کو پھڑکا دیں گے, کسی کو ہاف فرائی کر دیں گے, کسی کو فل فرائی کر دیں گے. کوئی ضروری نہیں ہے, یہ تو ایک پرسپشن ہے. آگے چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا بس میرا یہی ہے کہ اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر یہ ایک مثالی ادارہ ہے. بالکل ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا ناصر عباس صاحب, کیا سوشل میڈیا کے ذریعے بھی جو جرائم پھیلانے والے لوگ ہیں وہ بھی سی سی ڈی کے کارروائیوں کے اندر آتے ہیں؟ سر جو ابھی انہوں نے مینڈیٹ تو ان کے پاس ہے, وہ تو ہمارے پاس ایک
इंस्पिरेशन के तौर पे वो एक टिक टॉकर हैं काशिफ ज़मीन जी, उनको उन्होंने जो है वो सोशल मीडिया पे कुछ तस्वीरें लगाई थी या वीडियोस लगाई थी, उसके ऊपर सही। उन्होंने सीसीडी ने उनके ऊपर 2 FIR दे के उसको जो है वो गिरफ्तार किया है। सही, तो मैंडेट तो उनके पास यही है कि मंशियात होगी, रॉबरी होगी, उसके बाद जो है वो मर्डर है, डकैती है, कि और जो हीनियस क्राइम जितने भी हैं वो जो इस बंदा इन्वॉल्व होगा। और हुंडा एक्ट जो है हुंडा एक्ट भी आ चुका है, हुंडा एक्ट के ऊपर पूरी तरह जो है पूरी तरह उसके ऊपर जो है वो नामद भी हो रहा है। सही। तो जो मैंडेट तो है वो उनके पास है सीसीडी के पास, और वो कार्रवाई कर सकती है। सही। बल्कि मैं शहरियों से, पाकिस्तान के पंजाब के शहरियों से अपील भी करूंगा कि आपको अपनी हिफाजत के लिए आप अपनी बंदूक, अपना पिस्टल अपने पास रखें, लेकिन हर चीज उसको कंसील मैनर्स में रखें, अपने सही। घर में रखें, सही। आप अपनी गाड़ी में रखें, अपनी हिफाजत के लिए रखें, उसको किसी दिखाने के लिए, टेरर के लिए उसको इस्तेमाल ना करें, अदरवाइज आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। सही। मैंने आपके कहने का मकसद ये है कि सीसीडी जो है वो अपने अज़ाइम, अपने मकासद और अपने जो मैंडेट है उसके एतबार से तो एक मिसाली इदारा है, लेकिन अगर ये अपने मैंडेट में रह के काम करें तो फिर मैं एक चट्टा साहब के पास एक और भी चार्ज है एंटी करप्शन का जी, हम उनकी नीयत के ऊपर शक नहीं कर रहे, लेकिन ये कि हमने ये भी साथ साथ देखना है कि एंटी करप्शन में कितनी सारी रिफॉर्म्स हुई, सही। क्या करप्शन रोक गई, क्या उसमें कुछ चाहिए, सही, क्या उसके कोई नतायज आए, जिसका जवाब जो है वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। सही। तो उसी तरह से ही हम जो एक्ट जरिया और मैन जरिया दो चीजें हैं, एक्ट क्या किया है और मैन जरिया जो है उसके दिमाग में क्या है, उसकी नीयत में क्या सही। है। उनकी नीयत ठीक होगी, लेकिन उसके रिजल्ट जो हैं वो ऊपर से नीचे वो तक तो आने जाहिर चाहिए। बात है, एक इदारा आया है, उसने अपना काम शुरू किया है, ये वक्त ही बताएगा कि किस तरफ मामलात जाते हैं। हसन अख्तर गोरचानी साहब, आप ऑलरेडी पुलिस के सरबराह रहे हैं, आपके ज़हन में क्या खाका एक मिसाली पुलिस का कि जिसके ज़रिए माशरे से जराइम का खात्मा हो सके, किस तरह का इदारा होना चाहिए, क्या खाका आपके ज़हन में? देखिए सर, एक बहुत अच्छा जापानीज सिस्टम से एक कॉन्सेप्ट लिया गया था जी, जो 2002 में पुलिस रिफॉर्म्स हुए, पुलिस ऑर्डर आया, सही, तो उसमें एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लिया गया था पब्लिक सेफ्टी कमीशन का। सही, लेकिन हमारे लोगों ने माशाल्लाह वो ही इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। सही, उसमें एक चीज़, उसमें एक चेक एंड बैलेंस इस तरह से थे कि पब्लिक सेफ्टी कमीशन में अपोजिशन और गवर्नमेंट के लोग बराबर बराबर उनका शेयर होता था। ठीक है, और पब्लिक सेफ्टी कमीशन जो था वो डीपीओ और आईजी को एक उनकी मतलब सर्विस में उनको एक प्रोटेक्शन भी हासिल थी कि वो पब्लिक सेफ्टी कमीशन के रिकमेंडेशन के बगैर उनको मुकर्रा जो उनका टेन्योर होगा 2 साल या 3 साल, उससे पहले ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। लेकिन यार लोगों ने हमारे आज तक वो पब्लिक सेफ्टी कमीशन ही नहीं बनाने दिए। सही, तो मतलब जो ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, एक जब डीपीओ को अपने टेन्योर का उसको पता होगा कि मुझे कोई नहीं किसी सियासी वजह से हटाएगा, तो वो अपने फ़राइज़ खुल के ठीक ठाक तरीके से अंजाम देगा। वो डरेगा नहीं कि मुझे हुकूमती पार्टी के लोग मुझे तब्दील करा देंगे या मुझे यहाँ से ट्रांसफ़र करा देंगे। इसी तरह आईजी को भी एक जॉब सिक्योरिटी थी जी, लेकिन जब बड़े अफसरों को जॉब सिक्योरिटी ही ना हो तो फिर उनसे ये तवक्को रखना कि नीचे सब अच्छा होगा और पूरा कंट्रोल और वो पूरी दयानतदारी से अपना कंट्रोल कायम रखेंगे, सही, तो फिर हर डीपीओ मोहताज होगा कि मेरे से हुकूमती पार्टी के एमपी एमएनए खुश सही, रहें, सही, या आईजीबी कहेगा कि मेरे से वजीर आला खुश रहे, चाहे मैं सही। अपोजिशन को रगड़ी क्यों ना दूं। जी, बिल्कुल तो ठीक कह रहे हैं आप। ये जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, हमारी सही। पुलिस को फ्री हैंड नहीं दिया जाएगा, तब तो तक ये उनसे फिर जराइम के रिजल्ट्स आप खात्मा किस जो तरह है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, नासिर अब्बास साहब, जिस तरफ इशारा किया है हसन अख्तर गोरचानी साहब ने कि इदारों का बाख्तियार होना, ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज़रूरी है, उसके अंदर जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है उसकी वजह से भी अफसरान जो है वो बिल्कुल इंसाफ पे मबनी काम नहीं कर सकते। जो पाकिस्तान में जो कल्चर है, ये सियासी लोगों का मदाखलत करना, ये किस हद तक गलत है, और इसकी वजह से क्या पाकिस्तान में इंसाफ और जो अच्छा काम करना चाह रहे हैं लोग, उनके रास्ते में रुकावट आ रही है? सर, उसमें बड़ी जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये जो पॉइंट है आपका, ये बड़ा वैलिड है। उसमें वैलिडिटी ये है
کہ کیا DPO کسی ڈسٹرکٹ کا لگانا چیف ایگزیکٹو کا اختیار ہے؟ صحیح. جس کا جواب ہے نو. وہ IG صاحب کا اختیار ہے اور اس کو ہی ایکسرسائز کرنا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں پہ رواج بالکل مختلف ہے. یہاں پہ چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ صوبے کا وہ بیٹھ کے انٹرویو کر رہے ہیں کہ آپ DPO جو ہے وہ میں آپ کو لگا رہا ہوں یا لگا رہی ہوں تو آپ کس طرح کے DPO ہیں. صحیح. یہ جو چیزیں انٹرفیرنس پولیٹیکل افیئر جو ہے وہ انٹرفیرنس ہے, جب تک یہ ختم نہیں ہوتی تو چیزیں تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتی. صحیح. میں اس قطع نظر اس کے کہ میرا کس پارٹی سے تعلق ہے اور قطع نظر اس کے کہ کس پارٹی کی حکومت ہے, صحیح. جب ہمارا یہ مقصد ہوگا کہ ہم نے جو ہے وہ ہم نے گورنمنٹ میں بیٹھ کے اپوزیشن کو ہم نے گرل کرنا ہے, ہم نے اس کو رگڑا دینا ہے, تو پھر اس کے رزلٹ جو ہیں وہ انصاف کی شکل میں نہیں نکلیں گے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عدالتوں میں انصاف نہیں ہوتا, عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں. صحیح. تو انصاف کا جو کلچر ہے وہ ہمیں یونین کونسل لیول پہ, تحصیل لیول پہ, ڈسٹرکٹ لیول پہ, تھانے لیول پہ ہمیں اس کو نیچے لے کے جانا چاہیے, جہاں سے وہ ممکن بھی ہے, پاسبلٹیز بھی ہیں. لیکن ہمارا یہاں پہ کلچر جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. آپ بالکل گورچانی صاحب صحیح بات کر رہے ہیں کہ جب تک آپ کو جاب سیکورٹی نہیں ہوگی, IG صاحب کو یہ پتا نہیں ہوگا کہ میں کل چینج ہو جاؤں گا, DPO صاحب کو یہ پتا نہیں ہوگا کہ میں کل چینج ہو جاؤں گا, تو تب تک ان کی پرائورٹیز جو ہیں وہ اپنی پوسٹنگ بچانا ہوتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جب ان کا فوکس ہوگا کہ ہم نے کام کرنا ہے اور مجھے 3 سال 2 سال یہاں سے کوئی نہیں ہلا سکتا. صحیح. صحیح. تو پھر وہ کام بھی کرے گا, وہ جم کے کام کرے گا اور اس کو کوئی جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ اس کی نہیں ہوگی, اس کی ٹانگیں نہیں کھینچی جائیں گی, تو وہ کام بھی کرے گا. صحیح. ریزلٹس ہوں گے اور وہ ریزلٹ کیا ہوں گے, تو لوگوں کو انصاف ملے گا. صحیح. اچھا حسن اختر گورچانی صاحب, اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تفتیش نامکمل ہوتی ہے, مکمل شواہد جو ہیں انویسٹیگیشن کی طرف سے نہیں دیا جاتا, جس کی وجہ سے عدالتیں جو ہے وہ انصاف تک نہیں پہنچ پاتی. دیکھیں, جب آپ نے سب چیز جو ہے وہ سینٹرلائز کر رکھی ہے تو پھر کسی ادارے میں بہتری کیسے آ سکتی ہے. صحیح. اب آپ دیکھیں, ایک بڑا اچھا کانسیپٹ تھا اس وقت شروع میں 2002 میں, ایک دفعہ تجرباتی طور پہ کراچی میں تو خیر امپلیمنٹ بھی ہو گیا, آج تک بھی چل رہا ہے. صحیح. یہاں بھی لاہور میں کوشش کی گئی کہ انویسٹیگیشن کو الگ کر کے, تاکہ وہاں جو لوگ آئیں وہ پروفیشنلی ساؤنڈ ہوں, ان کو اوور دا ایئرز ان کو ایک تجربہ ہو جائے گا اور تفتیش کا معیار بہتر ہوگا, وہ عدالتوں میں پیروی اچھی ہوگی. لیکن یہ تجربہ ہر دفعہ ہر سال 2 سال بعد ریورس ہو جاتا ہے, اور پھر وہی جو تفتیش ہے وہ SHO کے کنٹرول میں چلی جاتی ہے. انویسٹیگیشن اور آپریشن کو آج تک آپ الگ نہیں کر سکے. مجھے نہیں سمجھ آتی اس کی وجہ کیا ہے. اور دوسرا آپ یہ دیکھیں, ڈی سینٹرلائزیشن کا زمانہ ہے, آپ کو ہر شعبے کو پاورز جو ہیں وہ ڈی سینٹرلائز کرنی چاہیے. آپ نے ہر چیز سینٹرلائز کر رکھی ہے, ہر چیز SHO کی ذات میں جمع کر رکھی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. دوسرا آپ دیکھیں سینٹرلائزیشن کی ایک اور مثال دیکھیں. صحیح. جتنے پوسٹنگ ٹرانسفرز کسی ضلع میں, چاہے وہ ایک SHO کا بھی ہوگا, اس کی اپروول CM سیکریٹریٹ سے لی جائے گی. بس یہی مسائل ہیں جس کی وجہ سے آپ نے بالکل ٹھیک اشارہ کیا. ناظرین, اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہم بات کر رہے تھے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے. یہ وہ محکمہ ہے جو کہ کرائم کے خاتمے کے لیے سرگرم عمل ہے. دونوں ہمارے مہمانوں کا کہنا ہے کہ آئیڈیا بہت اچھا ہے, بہت بہترین ہے. اگر کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کو صحیح طریقے سے چلایا جائے تو یہ معاشرے میں امن کے لیے, معاشرے میں جرائم کے خاتمے کے لیے بڑا اہم کردار ادا کر سکتا ہے. ناظرین, میں اپنے میزبانوں کو بے حد مشکور ہوں کہ جنہوں نے وقت نکالا اور پروگرام میں شامل ہوئے. اپنے میزبان سعید الوی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.